سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 142 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ أَيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، جلد ہی کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے انہیں پھیر دیا، عن قبلتہم التی، اس قبلے سے، کانوا علیہا، جس پر یہ تھے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی جسے چاہتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح میں نے بنا دیا تمہیں ایک امت وسط، درمیانہ امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ رہو، شہید ہو لوگوں کے لیے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے لیے رسول نمونہ ہو۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور میں نے نہیں بنایا اس قبلے کو جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس لیے کہ میں جان لوں، یعنی دنیا کو معلوم ہو جائے، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون اتباع رسول کرتا ہے اس شخص سے جو پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور قبلے کا تحویل قبلہ جو تھا یہ بہت بھاری ہے، بہت بھاری تھا، لیکن ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ أَيْمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں پر بڑا مہربان ہے اور بخشنے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے شروع کرنے سے پہلے یا اس پر بات کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایک پارے کی تفسیر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور دوسرا سپارہ شروع کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ دوسرا آج کا جو مضمون ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جلد ہی کہیں گے، یعنی اب یہ کہا نہیں ہے، جلدی کہیں گے۔ یعنی ایک نقطہ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے تحویل قبلہ پر اعتراض کرنے سے پہلے ان کے اعتراضات مومنوں کو بتا رہا ہے
کہ دیکھو تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے، اور لوگ اس پر یہ اعتراض کریں گے لیکن وہ لوگ بے وقوف ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ واقعات کے آنے سے پہلے مسلمانوں کو وہ خبردار کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی ہمیں اسی طرح بہت زیادہ خبردار کیا ہوا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ہم تو عوام کی میں بات کر رہا ہوں، عوام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کان نہیں دھرتے، اور ایک وہ میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ حضور نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ، کہ تم اپنے گزشتہ قوموں کے نقش قدم پر چلو گے اور تم ان کی ضرور پیروی کرو گے۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے، اور صرف یہی نہیں، بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں۔ اور یہ تمام واقعات جو بیان ہو رہے ہیں سامعین اکرام، یہ ہماری عبرت کے لیے ہیں، یعنی رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے نشان ہدایت ہیں یہ تمام واقعات، اور جو یہودیوں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اس لیے بیان ہو رہے ہیں کہ اس سے ہم عبرت لیں اور سبق لیں۔ اللہ اکبر۔ تحویل قبلہ، سامعین اکرام، یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے تقریباً 16ویں مہینے میں، ہجرت کے 16ویں مہینے میں، 16-17 مہینہ جنگ بدر کے آس پاس یہ تحویل قبلہ کا بھی حکم آیا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حکم آنے سے پہلے ان کی عادت یہ تھی کہ گزشتہ جو اہل کتاب ہیں ان کے کتاب کے مطابق یا ان کے طریقوں کے مطابق جو ہے عمل کرتے تھے، لیکن جب حکم آ جاتا تھا تو پھر اس کو ترک کر دیتے تھے۔ اور یہ بھی سامعین کرام آپ کی نوٹس میں ہوگا کہ قرآن پاک یک بارگی نہیں آیا ہے اور تمام احکامات یک بارگی نہیں آئے ہیں۔ اب نماز کے حکم کے لے لیں کہ نماز کا حکم جو ہے وہ 12 نبوی میں معراج کی رات جو ہے یہ تحفہ ہمیں معراج نماز کا ملا ہے۔ اب 12 سال تک نماز تو ظاہر ہے کہ پڑھتے تھے مسلمان، لیکن اس کی کیا شکل تھی، کیا صورت تھی، کیا اوقات تھے، تو لیکن یہ یعنی باقاعدہ جو حکم آیا ہے نماز کا اور جو فرض ہوئی ہیں نمازیں 5 وقت کی، وہ آپ کو علم ہے کہ وہ معراج کا یہ تحفہ ہے۔ نماز جو ہے معراج یعنی 12 سال بعد جو ہے، یہ صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے تھوڑے سے ذہن میں رہے کہ اسلامی قوانین جو ہیں درجہ بدرجہ تدریجاً آئے ہیں، یکدم نہیں آیا۔ مثال کے طور پہ سود کی، تو سود کی حرمت جو ہے وہ مدینے میں آئی ہے، شراب کی حرمت جو ہے وہ مدینے میں آئی ہے۔ تو اس سے پہلے تو شراب کی حرمت نہیں تھی، حالانکہ شراب جو ہے وہ ام الخبائث ہے۔ تو سامعین کرام، یہ مطلب یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اسلام کے تمام احکامات جو ہے تدریجاً آئے ہیں، اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو احکامات ہیں وہ مدینے میں زیادہ تر مدینے میں نازل ہوئے ہیں، اور مکی دور میں جو ہیں وہ زیادہ تر انذار ہے، عقائد پہ بات ہے، توحید، رسالت، آخرت کی بات ہے۔ اور جو احکامات ہیں تو جب ایک جماعت بن گئی تو تب احکامات کی ضرورت پڑی، تو مدنی زندگی میں زیادہ تر احکامات آئے ہیں، اور مکی صورتیں آپ جب دیکھیں گے تو اس میں عقائد پہ بات ہوتی ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ تو یہ تحویل قبلہ کا جہاں تک مسئلہ تھا، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز تو اس سے قبل جو تھی وہ تو فرض ہی ہوئی ہے 12 نبوی میں، اس سے پہلے نماز کا تو فرضیت نہیں تھی۔ نماز اگرچہ پڑھتے تھے لیکن یہ صورت تو نہیں تھی، نا یہ اوقات اور یہ صورت تو نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیز جو ہے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ
یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم اتنا لیٹ کیوں آیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تدریجاً، اور احکامات زیادہ تر آپ کو میں نے بتایا کہ مدنی ماحول میں احکامات آئے ہیں۔ جہاں تک بیت اللہ شریف کو قبلہ بنانے کا مسئلہ ہے، تو یہ یعنی مکے میں یہ مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو اتنا پتہ تھا کہ ہمارا جو کعبہ ہے اور جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ شریف ہی ہوگا، مکے میں جو ہے یہ ان کو اتنا معلوم تھا، تو وہ لیکن چونکہ احکامات نہیں آئے تھے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے میں ایسے رخ پہ کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے ان کے بیت اللہ شریف بھی ہوتا تھا، اور بیت اللہ شریف کے رخ پر وہ بیت المقدس بھی ہوتا تھا، قبلہ اول جسے ہم اسے، حالانکہ قبلہ اول جو ہے یہ یعنی ٹھیک ہے اس لحاظ سے کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ جو تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو قبلہ اول کی حیثیت جو ہے ان کے لیے وہی تھی، کیونکہ مدنی دور میں جو ہے تقریباً 16 مہینے تک جو ہے وہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی جاتی تھی، کیونکہ حکم نہیں آیا تھا۔ تو لیکن قبلہ اول اتنا آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ قبلہ اول جو ہے وہ تمام اقوام کا قبلہ جو ہے وہ کون سا ہے، وہ مکے میں جو بیت اللہ شریف ہے وہ قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ پہلا جو گھر ہے لوگوں کے لیے وہ مکے والا گھر ہے، بے بکہ، یعنی اس کی تعمیر جو تاریخ ہے بیت اللہ شریف کی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو فرشتوں نے آباد کیا تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں چڑھائیں، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے، اور اسی طرح درجہ و درجہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر انہی بنیادوں پہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی ہے۔ تو قبلہ اول جو ہے مسلمانوں کا، یعنی تمام جہان والوں کا قبلہ جو ہے وہ یہ آپ نوٹ کر لیں کہ وہ بیت اللہ شریف ہی ہیں۔ بیت المقدس ایک ثانوی قبلے کی حیثیت رکھتا تھا، وہ ایک مخصوص قوم کے لیے تھا اور وہ مخصوص حالات کے لیے تھا، بنی اسرائیل کے لیے تھا، کسی اور کے لیے نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی آسانی کے لیے وہ قرار دے دیا تھا۔ لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اس لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ اب تقریباً جو مضمون ہے وہ قبلہ تحویل قبلہ کے احکامات آ رہے ہیں، تو اس کی تاریخ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو تھا اس کی تاریخ سے آپ واقف ہو جائیں۔ اب سورہ بقرہ کا نزول آپ دیکھیں کہ دوسری 2 ہجری میں اس کا نزول ہے، تو اب وہ حالات پیدا ہو گئے، یعنی اب تک تو وہ حالات نہیں تھے، مکے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اب مدینے میں شروع میں جماعت بننا شروع ہوئی، اسٹیبل نہیں تھی، اب جو ہے ایک جماعت کی شکل مسلمانوں نے اختیار کر لی ہے، تو اب ان کو یعنی پراپر جو ان کا اپنا قبلہ ہے جو بیت اللہ شریف، اس کا حکم کے نزول کے حالات برابر ہو رہے ہیں، اسباب بیان ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مدینے تو وہ چونکہ حکم نہیں آیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف اپنی عادت کے مطابق رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکہ جو ہے مدینے سے جنوب کی طرف ہے، اور بیت المقدس جو ہے مدینے سے شمال کی طرف ہے، یعنی بعد المشرقین جسے کہتے ہیں، مشرق و مغرب کا وہ فرق تھا، شمال و جنوب،
مدینے سے مکہ جو ہے وہ جنوب کی طرف تھا اور بیت المقدس شمال کی طرف تھا۔ تو بہرحال چونکہ حکم نہیں آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے اصول کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جماعت چونکہ بن چکی تھی اب انہیں انتظار تھا کہ یہ حکم کب آتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو ان کا اصلی ایک مرکز ملنا چاہیے تھا، اور وہ حالات بھی برابر ہو گئے تھے۔ تو پھر یہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے، حکم کے انتظار میں تھے۔ تو اس سے قبل یہ مضمون آ چکا ہے کہ یعنی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ کوئی حکم ما ننسخ میں منسوخ نہیں کرتا لیکن اس کی جگہ کوئی بہتر حکم لے آتا ہوں یا اس جیسا۔ تو یعنی یہ ذہنی طور پر یہ سارا وہ ماحول جو ہے مضمون یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ اگر میں تحویل قبلہ کا حکم جو دے بھی رہا ہوں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، میرا حکم ہے اور میں جس طرح چاہوں میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ تو کوئی حکم اگر میں تبدیل کرتا ہوں تو اس سے بہتر حکم دے دیتا ہوں۔ تو حقیقی بات یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف اللہ تعالیٰ جو جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ایز سچ قرآن میں نہیں تھا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طریقے اور جو کہ ان کا طریقہ کار تھا کہ جب تک کوئی حکم واضح طور پہ ان کے سامنے نہیں آتا تھا تو وہ گزشتہ جو اہل کتاب چونکہ اس وقت وہ حق تھا تو اس پہ عمل کرتے تھے، تو اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ یہودی جو تھے ان کو بھی پتا تھا کہ یہ پیغمبر جو ہے یہ مکے میں آئے گا اور ہجرت کی جگہ اس کی مدینہ ہوگی اور وہ مکے کے وہ ہوں گے اور یہ بنو اسماعیل میں آئے گا، لیکن یہ ساری نشانیاں اس میں موجود ہوں گی۔ یہ بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ان کا قبلہ جو ہے وہ مکے میں جو بیت اللہ شریف ہے وہ ان کا قبلہ ہوگا، یہ بھی ان کو پتا تھا۔ لیکن یہ ساری باتیں آپ کو میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے وہ تو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا تھا سب کچھ، اور من پسند طریقوں پر وہ چل نکلے تھے۔ ابھی گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ من ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، یعنی وہ شخص وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس موجود ہو اور وہ چھپائے، یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو یہ ظلم تو وہ کرتے تھے، اور ظلم کسی اور پہ نہیں، اپنے آپ پہ ظلم کرتے تھے۔ اور حضور سب سے بڑا ظلم انہوں نے یہ کیا کہ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آیا ان کے پاس وہ عظیم الشان رسول جو انہوں نے پہچان لیا تو اس سے وہ انہوں نے انکار کر دیا، کفروا بہ۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین یہ حالات تھے تحویل قبلہ کے، اور اس کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ اور قبلہ اصل میں کیا چیز ہے، اس پہ اگر میں تھوڑی سی بات کروں کہ قبلہ، بعض لوگ جو ہے یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، یعنی جو مشرک ہیں وہ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہم بھی پتھر کے بت جو ہے ان کو پوجتے ہیں اور آپ بھی خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہو، ان کا یہ اعتراض ہے بقول ان کے، حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن ان کا اعتراض کہ ہم بھی پتھروں کے طرف رخ کرتے ہیں اور تم بھی پتھروں کے بنے ہوئے گھر کی طرف رخ کرتے ہو۔ تو جو بے وقوف ہیں تو وہ
کو یہ اعتراض لگتا ہے کہ ہاں بھائی بات تو ایسے ہی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور وہ بتوں تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوا، بات ایسی نہیں ہے۔ قبلہ، اس قبلے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے، قبلہ مرکز، قبلہ و کعبہ ہم کہتے ہیں نا، ہم درخواست میں بھی لکھتے ہیں قبلہ و کعبہ والد صاحب مرکز، تو اس میں سمجھنے کے لیے اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ قبلے کی حیثیت جو ہے وہ ایک مرکز کی سی ہے، اور انسان کی جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ سارا نظام جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک مرکز پہ ہے۔ آپ دیکھیں ہر چیز میں ایک مرکز ہوتا ہے، مرکز خراب ہو جائے، یعنی بنیاد ہوتی ہے، ایک چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اور مرکز خراب ہو جائے تو سب کچھ درم برم ہو جاتا ہے۔ درخت ہے، اس کی مرکز جو ہے وہ جڑ ہے، جڑوں کو بیماری لگ جائے تو درخت خراب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں، اس میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کی، یعنی یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ وہ ایٹم جو ہے، جو ہمارا جس سے یعنی اس کا بھی ایک مرکز ہے، ایٹم کا جس سے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں اس کا بھی ایک مرکز ہے، ہر چیز کا ایک مرکز ہے۔ ہمارا جسم ہے، اس کا ایک مرکز ہے، دل ہے، اور وہ دل جو ہے، یعنی اگر ہاتھ کاٹ لیا جائے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں، باقی جو لیکن دل جو ہے وہ مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر چیز کا ایک مرکز ہے، اور انسان جو ہے وہ مرکز، یعنی فطرتاً، مطلب وہ ایک اپنا ایک مرکز ڈھونڈتا ہے اپنے حساب سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی ہے کائنات میں کہ ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ تو انسان کا جو وہ ہے روح ہے تو اس کا بھی ایک مرکز ہے، وہ بھی ایک روح کا بھی ایک دل ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے، قلب اسے کہتے ہیں۔ تو یہ ایک انسانی ضرورت ہے۔ اب گھر ہے، اس میں ایک مرکز، ایک شخصیت مرکز ہوتی ہے، گھر کا سربراہ جو ہے وہ شوہر ہوتا ہے، وہ اس کی حیثیت، اس کے بعد پھر نمبر 2 چیز کی آتی ہے۔ تو اسی طرح درجات مقرر ہیں، لیکن ایک مرکز کی ضرورت جو ہے وہ موجود رہتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے تمام ممالک، کوئی ملک ایسا بتا دیں جس کا کوئی مرکز یا دارالخلافہ نہ ہو، ہے کوئی ایسا؟ یعنی ہر جو بھی ملک آزاد ہوتا ہے، پاکستان آزاد ہوا، پہلے اس کا مرکز کون سا؟ کراچی تھا، پھر بعد میں جو ہے اسلام آباد اس کا مرکز بن گیا، دارالخلافہ، کیپٹل۔ تو اسی طرح اسلام جو ہے، اسلام کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، تو اسلام کا ایک مرکز ہونا چاہیے، اور وہ مرکز جو ہے وہ پھر، یعنی اسلام کیا ہے، یعنی اسلام کا مقصود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا جائے۔ اسلام ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ باطنی، اسلام کا باطن یہ ہے کہ آپ اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر لیں، اس کی معرفت حاصل کر لیں، اس کا دیدار کر لیں، یہ آپ کی یعنی باطنی ترقی ہے کہ آپ، اور پھر اس کے لیے ایک صراط مستقیم ہے، اور اس کا اسی طرح اسلام کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ جس طرح یعنی ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، قرآن کا ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے، بہرحال بات کرنی چاہیے اس پر کہ قبلے کی ضرورت کیا تھی۔ اسلام چونکہ ایک دین ہے جس کا تعلق ظاہر سے بھی ہے، ہمارا ظاہر، ہمارے دین کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ جیسا کہ ہر کلمہ گو جو ہے وہ مسلمان ہے، اس کو ہم کی کوئی اور فتویٰ لگا ہی نہیں سکتے، اگرچہ بعض لوگوں نے فتووں کی فیکٹریاں کھول رکھی ہیں۔ کسی بھی شخص کو علماء کرام جو ہیں، بعض علماء کرام، ہر ایک نہیں،
تو وہ اس پہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے اور یہ زندیق ہے اور یہ. لیکن ایک اسلام کا ظاہر ہے، کسی بھی عمل کی بنیاد پر آپ کسی کو کافر نہیں قرار دے سکتے، کسی بھی گناہ کی بنیاد پہ، سوائے یہ کہ ارتداد ہو، وہ ایک الگ بات ہے. ایک شخص مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کسی ظاہری عمل کی وجہ سے آپ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے. یہ اسلام کا ظاہر ہے. ہر کلمہ گو جو ہے مسلمان ہے. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بھی ہدایت. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. تم کسی شخص کو جو مسلمان ہو، جو منہ سے کلمہ پڑھتا ہو، اس کو تم نے کافر نہیں کہنا. تو اسلام کا ایک ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. تو اس وقت میں ظاہر کی بات کر رہا ہوں. ظاہر اسلام کا ایک ظاہر ہے، قرآن ظاہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے تو موجود تھے. لیکن ظاہر کب ہوئے؟ وہ چند صدیوں پہلے ظاہر ہوئے. اس سے پہلے بھی وہ موجود تھے. اور پہلی تخلیق جو ہوئی تھی تو وہ تو ہمارے نبی کے نور کی ہوئی تھی. اول ما خلق اللہ نور نبیکم. اللہ اکبر. تو اسلام کا ایک ظاہر ہے. اب ظاہر ہے تو اس کا ایک مرکز ہونا چاہیے. پھر اسلام میں کچھ ایک عبادت ہے بنیادی طور پہ، جو کہ جس کو ہم نماز کہتے ہیں. یعنی قبلے کے بہت ساری جہتیں ہیں اور بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے فوائد ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسلام کا چونکہ تعلق ظاہر سے بھی ہے اور اس کی حکومت قائم ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حکومت قائم ہوتی ہے جبکہ وہ بعض شرائط پوری کر دیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. میں نے یہ کتاب میں لکھ دیا ہے کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، اس زمین کے وارث جو ہیں میرے نیک بندے ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نیک بندے، یعنی نیک بندوں کی حکومت کہیں پہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک بندے نہیں ہیں. باقی تو اسلامی حکومتیں ہیں، ہم تو اس سے بحث نہیں کر رہے. لیکن اسلام کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. تو اسلام کے ظاہر کے لیے اس کو ایک کیپٹل کی ضرورت تھی، ایک مرکز کی ضرورت تھی. سب سے پہلے میں یہ عرض کر رہا ہوں. تو وہ یعنی جو کعبہ تھا وہ اسلام کا مرکز اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے کہ تمہیں ایک کیپٹل کی ضرورت ہے. تمہارا اجتماعی ایک حیات کی ضرورت ہے، ایک مرکز کی ضرورت ہے. تو مکہ میں بیت اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دے دیا. ایک گھر اللہ تعالیٰ نے بنوایا. اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اور یہ جو موجودہ اس کی اثر نو تعمیر کی ہے، پہلے تو بنتا رہا، مٹتا رہا. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تو پھر یہ قائم رہا. اس کے بعد یہ پھر یعنی ایسا نہیں ہوا کہ بالکل اس کا نام و نشان مٹ گیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف بنا رہے تھے اس کا نام و نشان نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے پھر اس کی نشاندہی کی، پھر اس کی بنیادوں پر وہی گھر قائم کیا ہے، بنایا ہے. تو ایک مرکز یعنی کعبے کی حیثیت جو ہے وہ اسلام کے دارالخلافہ کی ہے، ایک مرکز کی ہے. اجتماعیت کا، مسلمانوں کی جماعت اور اجتماعیت کا مظہر ہے کعبہ شریف جو ہے. آپ دیکھیں ہر سال جو ہے وہاں اجتماع ہوتا ہے. ہر سال مکے میں اجتماع ہوتا ہے، اور ایسا اجتماع ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان جو ہے یعنی ہر جگہ سے اپنی اپنی بساط کے مطابق حاضر ہوتے ہیں اور بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرتے ہیں. اور پھر جو ہے اس میں جو پتھر ہے
جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ الحجر الاسود یمین اللہ، کہ حجر اسود جو ہے وہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، اس کو اس کی چوکٹ کو جو اس کا ملتزم ہے اس کو پکڑ کے وہاں لپٹ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں مسلمان اور دعائیں مانگتے ہیں۔ تو جناب یہ ایسی بات ہے کہ یہ یعنی بہت زیادہ اس میں حکمتیں ہیں بیت اللہ شریف کے قیام میں، بہت زیادہ۔ ایک تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ مرکز ہے، دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو بنیادی ستون ہے، دین کا بنیادی ستون ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر اس کی ایک ظاہری حیثیت ہے اور اس کی ایک باطنی حیثیت ہے۔ ظاہری حیثیت جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں ہیں، ایسے مقامات ہیں جن کو مسجد کہا جاتا ہے، اس مسجد میں لوگ جمع ہو کے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر اس نماز یعنی نماز کی جو میں بات کر رہا تھا، تو ایک حدیث میں ضرور اس میں عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کر لیا اس کی شرائط کے مطابق، اس نے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے اس کو برباد کر دیا، گرا دیا، اس نے دین کو اپنے گرا دیا۔ اور یہاں یہ بھی میں عرض کروں کہ بہت سے نماز نہ پڑھنے والے اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم گویا کچھ اچھے کام کر رہے ہیں، نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک مطلب حقوق اللہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کرنے والا ہے، اور نہیں معاف کرے گا تو بندوں کے، تو ہم بندوں کے حقوق کی زیادہ فکر کرتے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے سامعین کرام بہانے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ میں ابھی بات نہیں کر رہا، میں تو کعبہ شریف کی بات کر رہا ہوں کہ کعبہ بیت اللہ شریف جو ہے مسلمانوں کے، ایک تو آپ کو میں نے بتایا کہ ظاہری اجتماعی مرکز ہے، اسلام کا بنیادی دارالخلافہ ہے بیت اللہ شریف جو ہے۔ اور اس سے سامعین کرام ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ ساری جو علامتیں ہیں آپ کو اس سے اپنے مقصد کی، یعنی اگر آپ تصدیق کرنا چاہیں، میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مقصود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو اسلام ہمیں عنایت فرمایا ہے، اسلام کی نعمت، اور پھر اس نے ایک گھر ایسا بنا دیا ہے اور اس پر یہ کہا ہے کہ بھئی تم اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، میرا گھر یہ ہے، یہ پتھر کو تم چوم لو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میرے ہاتھ کو چوم لیا، میری چوکھٹ پہ دروازے کی ملتزم پہ آ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مجھ سے تم جو بھی درخواستیں کرو تو وہ اسی طرح ہوگا۔ تو سامعین کرام صرف یہ میں ضمنی طور پہ نقطہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو زندگی کا محور ہے اور جو مقصود ہے اور جو مطلوب ہے اور جو محبوب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک گھر، اس کے سامنے یہ ہمارے سامنے ایک مظہر ہے، ظاہری مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی مکان نہیں ہے، وہ تو لامکان ہے، لیکن ہماری فطرت کے مطابق اس نے ایک ایسا انتظام کر دیا ہے کہ تم نے اس گھر آ کے اگر طواف کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میرا طواف کر لیا۔ اللہ اللہ، تم نے اس گھر کے جو نصب پتھر ہے اس کو چوم لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میرے ہاتھ کو چوم لیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، نہ اس کا ہاتھ ہے نہ اس کا گھر ہے۔ بہرحال تو یہ ایک ظاہری علامت ہے، بیت اللہ شریف جو ہے اسلام کی ظاہری علامت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو
نماز ہے. نماز کے لیے پھر نماز، چونکہ اب میں نماز کی حکمتیں نہیں بتا رہا، لیکن میں اس وقت صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز، 5 وقت کی نماز ہمیں تحفے میں دے دی گئی، اور پھر اب نماز کے لیے ایک جہد کی ضرورت تھی، ایک رخ کی ضرورت تھی. نماز چونکہ اللہ سے رابطے کی یعنی ایک بنیادی ذریعہ ہے نماز، تو لیکن نماز اب اس کی ظاہری حیثیت کے لیے، حیات کے لیے نماز کی ایک جہد کی ضرورت تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو یہ کہہ کے کہ بھئی یہ میرا گھر ہے، میں اس میں رہتا ہوں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ تو ہر زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری علامت کہ بھئی اگر تم نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میری طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تو بیت اللہ شریف جو ہے اس کی بہت سی حکمتیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک میں نے آپ کو بتائی کہ یہ مسلمانوں کے ظاہری اجتماع کی جگہ ہے، ظاہری مرکز ہے، اسلام کا ظاہری مرکز ہے بیت اللہ شریف اور کعبۃ المکرمہ جو ہے. اور پھر نماز کے لیے ایک جہد کی ضرورت تھی. آپ دیکھ لیں کہ نماز ایک مثال کے طور پہ، یعنی یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو یعنی ایک بچے کی بھی سمجھ میں آ جائیں گی کہ آپ جہد نہیں ہے، کوئی جہد نہیں ہے، کوئی رخ نہیں ہے، کوئی مشرق کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مغرب کی طرف، کسی نے ایک ہی مسجد میں مختلف. تو یہ تو بد انتظامی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کو تو معلوم تھا کہ بھئی ایک جہد کی تو ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جہد مقرر کر دی. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جہد جو ہے یہ ایک علامت ہے اور تمہارے انتظام کے لیے ہے، تاکہ تم ایک ہی رخ کر کے مکمل یکجہتی کے ساتھ نماز با جماعت ادا کر سکو. تو جہد یعنی قبلے کی ایک جہد جو ہے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے. لیکن بیت اللہ کے سامنے یعنی یہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ اس کے بغیر آپ کی نماز بھی نہ ہو سکے. مثال کے طور پہ یہ تو یعنی ایک انتظامی حکم تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. مثال کے طور پہ آپ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ نے اپنی کوشش کے مطابق اس وقت رخ کر کے نماز کا ٹائم آپ سے نکل رہا ہے، تو آپ نے خانہ کعبہ کی طرف اپنی اس وقت کوشش کر کے اس طرف رخ کر کے آپ نے نیت باندھ لی نماز میں. اب کوئی ایسا موڑ آیا کہ مثال کے طور پہ آپ کا رخ مغرب کی طرف تھا، لیکن جب نیت باندھ لی تو گاڑی نے رخ پھیر لیا، یو ٹرن لے لیا، اور وہ جو ہے مشرق کی طرف جانے لگی. اب سوال یہ ہے کہ آپ کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ اب ظاہر ہے کہ آپ نے یا آپ نمازی میں رخ پھیریں گے کہ نہیں پھیریں گے؟ نہیں، آپ اسی طرح نماز ادا کرتے رہیں جس طرف آپ نے رخ کر کے نیت باندھی تھی، آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. تو ایک بات جو ہے سامعین کرام بنیادی یہ ہے کہ اسلام میں ایک تو ظاہر پرستی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. سمت پرستی نہیں ہے، ظاہر پرستی نہیں ہے، اور شخصیت پرستی نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. عبادت اور بندگی ایک خدا وحدہ لا شریک کی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. نمبر ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دین کے دو یعنی بنیادی اصول ہیں، اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ کی بندگی کس طریقے سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے. اس کے علاوہ کوئی رخ ایسا نہیں کہ ہم خامخواہ یعنی بہت زیادہ ضروری ہو. سمت پرستی اور شخصیت پرستی یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ نہیں ہے اسلام میں. یہ اسلام کا نہ اصول ہے نہ قاعدہ ہے.
ہر اللہ تعالیٰ للہ المشرق والمغرب ہم پڑھیں گے نا، مشرق و مغرب، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی تم رخ کر کے نماز پڑھو تم اپنا، مسائل میں آتا ہے کہ مثال کے طور پہ جنگل میں ہیں آپ، وہ ہے آپ جا رہے ہیں کہیں سفر کر رہے ہیں، بادل ہیں، آپ کو قبلے کے رخ کا پتہ نہیں، آپ اندازہ لگا کے ظہر کی، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، 4 فرض آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے جناب نیت باندھ لی تحری کر کے، تحری کہتے ہیں اپنے اندازے سے، آپ کے پاس نہ کوئی سمت ہے نہ آلہ ہے نہ کوئی، آپ نے اپنے اندازے سے نیت باندھ لی نماز کی کہ اس طرف رخ ہوگا۔ دوسری رکعت میں آپ کو خیال آیا کہ نہیں، مثال کے طور پہ آپ نے مغرب کی طرف رخ کر کے، دوسری رکعت میں آپ کو یہ خیال آیا کہ نہیں یہ شمال کی طرف ہوگا، آپ کا یقین اس طرف آ گیا، آپ شمال کی طرف رخ پہ لیں۔ تیسری رکعت میں آپ کا خیال آیا کہ نہیں یہ جنوب کی طرف ہوگا، آپ اس طرف رخ کر لیں۔ چوتھی رکعت میں آپ کا خیال آیا کہ نہیں یہ تو میں تینوں میرے خیال درست نہیں تھے، کعبہ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہوگا۔ تو 4 رکعتیں آپ نے چاروں طرف رخ کر کے پڑھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کی نماز ہو گئی کہ نہ ہوئی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بالکل آپ کی نماز ہو گئی۔ شخصیت پرستی اور سمت پرستی یہ اسلام کے اصولوں میں شامل نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں سمت پرستی کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ تو، لیکن شخصیت پرستی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنے علماء کرام کی یعنی ہر بات کو مانتے ہیں، جائز ہو ناجائز ہو، بس یہ میرے، پہلے یہ ہوتے تھے مناظرے ہوتے تھے، یہ ہوتے تھے مختلف قسم کی، تو ایک مسجد والے جو ہیں بس اپنے امام کی پس پشت کھڑے ہو جاتے تھے، اگر کوئی مناظرہ ہوتا تو بس وہ اپنے امام کی حمایت کرتے تھے کہ بس یہ ہمارا امام جو کچھ بھی کہہ رہا ہے بس چاہے وہ غلط بھی ہے بس ہم اس کے وہ ہیں۔ تو شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ بعض پیران کرام میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ ان کی لوگ یعنی پوجا کرتے ہیں، پوجا کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ ان کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ شریعت کے خلاف بھی کیوں نہ۔ یہ چیز جو ہے اسلام کے خلاف ہے، اصولوں کے خلاف ہے، اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہوئی، یہ ایک بات یاد رکھیں۔ اور ایک اصول ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہی ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں۔ آپ پر اگر حق بات ایک واضح ہو گئی اور آپ کو کوئی شخص، خواہ وہ عالم ہے، خواہ وہ مفتی ہے، خواہ وہ پیر ہے، خواہ وہ مرشد ہے، جو کوئی بھی آپ کو بتا رہا ہے، آپ کو حق کی اتباع کرنی ہے، حق بات کی اتباع کرنی ہے۔ خدا پرستی ہے ہمارے دین میں، خدا پرستی ہے، شخصیت پرستی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کہا ہے کہ میری بات کو کلام اللہ باطل کر سکتا ہے، میں کلام اللہ کو باطل نہیں کر سکتا، میری بات کو جو ہے کلام اللہ باطل کر، یعنی میری ایک بات اگر تمہیں اللہ کے کلام کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ لو، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن بعض احادیث جو ہیں وہ گھڑی ہوئی بھی ہوتی ہیں، اس کی تحقیق ہو چکی ہے، یہ نہیں، صحیح احادیث ہمارے لیے ہمارے علماء کرام نے جمع کر دی ہیں، جو من گھڑت ہیں تو وہ الگ ہیں، ان کی کیٹیگری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ احادیث جو ہیں قابل اعتبار نہیں ہیں، جو قابل اعتبار احادیث ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، جو پھر علماء کرام نے اس کی مختلف کیٹیگریاں رکھی ہیں اور ان کو احادیث کو گریڈ کے حساب سے رکھا ہوا ہے، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ تو شخصیت پرستی اور سمت پرستی یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے جو اعتراض کیا تھا کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا اس قبلے سے کہ جس پر یہ تھے؟
اب یہ بیوقوف شخص، بھئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بھئی مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، وہ جس طرف بھی ہمیں، اس میں کوئی سوال نہیں ہے کہ پہلے قبلہ کیا تھا اب قبلہ کیا ہے، ہم نے تو اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ تو یہ اعتراض معترضین کا، یہ اعتراض غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں یعنی مسلمانوں کو پہلے سے بتا رہے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، جلد ہی کہیں گے بے وقوف لوگوں سے، مَا وَلَّاهُمْ، کس نے پھیر دیا ان کو، عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یعنی یہ کیسا مذہب ہے کہ کبھی کیا حکم دیتا ہے کبھی کیا حکم دیتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، بھئی مشرق اور مغرب تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں محدود نہیں ہے، مشرق بھی اللہ کا ہے مغرب بھی اللہ کا ہے۔ آگے آئے گا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے وہاں۔ تو یہ سمت پرستی چونکہ نہیں ہے، یہود نے چونکہ ان کی تو آپ کو جو ایک ضد تھی، ایک ہٹ درمی تھی، باوجود جانتے بوجھتے مسلمانوں کی مخالفت پر وہ اتر آئے تھے، اور ہر اللہ کے حکم کی وہ یعنی اب یہ دیکھیں ان کی شقاوت قلبی کو، آپ دیکھیں نا کہ کس قدر شقی القلب تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آ گیا، اس میں بھی انہوں نے اعتراض کر دیا۔ اور سامعین کرام، یہ شقاوت قلبی تو ہماری بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں معلوم ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں بعض لوگ دھڑلے سے اس پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو دقیانوسی دین ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آج یہود کی پیروی آج بھی بعض لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر وہ اپنے تحفظات رکھتے ہیں۔ یہ سامعین اکرام، ایک عام بات اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جو دین پر عمل نہیں کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے کچھ تحفظات ہیں۔ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے؟ اسی لیے نہیں کر رہے کہ ہمارے کچھ تحفظات ہیں، ہم مناسب نہیں سمجھتے، اور ہمارے کچھ تحفظات ہیں، اور یہ تحفظات آپ کچھ محفلوں میں سنتے ہوں گے، کچھ میڈیا پہ بھی آپ سنتے ہوں گے، کچھ رسالوں میں بھی سنتے ہوں گے، پھر ہر شخص نے اپنا ایک الگ دین بنا لیا ہے، اپنی توجیہات۔ تو بہرحال میں یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ تحفظات ہیں، اور وہ جو کچھ بھی ہیں اس پہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن ہمارے تحفظات ہیں۔ اب اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اگر ایک مسلمان کے تحفظات ہو تو اس مسلمان کو آپ کیا کہیے گا؟ جو جانتے بوجھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی خلاف ورزی کرے، اس کی سنتوں کی تضحیق کرے اپنے عمل سے، تو اس مسلمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ہمارے اپنے کچھ تحفظات ہیں، جو کچھ بھی ہیں اس پہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تحفظات جو ہیں تحویل قبلہ کے وقت یہودیوں نے بھی پیش کیے تھے، اللہ کا حکم آ گیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اب یہودیوں نے یہ حکم سن بھی لیا، اللہ اکبر، کیسی شقاوت قلبی تھی۔ قرآن کا حکم جو جان لیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس پہ بھی پھر اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ تحفظات ہیں ان کے، کس چیز نے پھیر دیا؟ اعتراض کس پہ ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پہ ہو رہا ہے۔ اعتراض کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم پہ ہو رہا ہے، رسول کے عمل پہ ہو رہا ہے۔ سیقول السفہاء، یہ
بے وقوف ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے۔ تو سامعین اکرام، بے وقوف شخصی تحفظات رکھتا ہے۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ملت ابراہیم سے بے رغبتی اختیار کرے، لیکن صرف وہ شخص جو ہے بے رغبتی اختیار کرے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے۔ الا من سفہ نفسہ، دیکھیں وہاں بھی بے وقوف اور یہاں بھی سفہا۔ سفہا سفیہ کی جمع ہے، سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو۔ جلد ہی کہیں گے، یہ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ سیقول، سیقول کا مطلب دو اس کے معنی ہو سکتے ہیں، اور یہ ایسے الفاظ جو ہیں قرآن مجید میں آتے ہیں تو وہ آپ نوٹ کر لیں۔ یہ سین جب آتا ہے تو یعنی کسی لفظ کے آگے سین جب آتا ہے تو اس کا دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جلد، عن قریب، اور دوسرا معنی اس کا یقیناً بھی ہو سکتا ہے۔ یقیناً یعنی دونوں معنی آپ یقیناً کہیں گے بے وقوف، جلد ہی عن قریب کہیں گے بے وقوف۔ دوسری جگہ آپ دیکھیں سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ تو اس کے سین جو آتا ہے یہ آپ بات نوٹ رکھیں، کیونکہ قرآن فہمی میں ہم کوشش کر رہے ہیں، تو سین جب بھی آتا ہے تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، جلد عن قریب، اور دوسرا معنی یقیناً۔ تو جلد ہی کہیں گے بے وقوف لوگوں سے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے پھیر دیا، کس چیز نے پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ تھے۔ اب یہ تو یہود اپنی یعنی ایک تو آبا پرستی میں مشغول تھے، اپنی قوم کو، اپنے آبا و اجداد کو کوئی چیز سمجھتے تھے، کوئی چیز تو وہ تھے، لیکن ان کی یعنی ان کی وجہ سے اپنے آپ کو اعمال سے بری الذمہ قرار دیتے تھے۔ اور دوسرے یہ کہ ظاہر پرستی انہوں نے شروع کر دی تھی، یعنی خدا پرستی کو چھوڑ کے ظاہر پرستی شروع کر دی تھی۔ تو یہ اعتراض ان کا ظاہر پرستی پہ مشتمل تھا۔ بھئی سمت کیا چیز ہے؟ اصل چیز جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بھئی تم اپنا رخ پھیر لو، اب ہم نے تو اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور باقی سمت جو ہے قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ تو اب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جو خدا پرستی، جو اللہ کی بندگی کرنا چاہے، جو رسول کی اطاعت کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی۔ باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو خدا پرستی کے طالب نہیں ہے، اللہ کی بندگی کے طالب نہیں ہے، رسول کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، ان کو پھر ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ تو تم تو صراط مستقیم سے اے یہودیو ہٹ چکے ہو، تمہیں تو اب حکم آیا ہے، تمہارے اعتراض اس میں پیدا ہو گئے ہیں۔ لیکن آگے اب مضمون آئے گا، ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے لیکن ابھی چونکہ وقت اتنا نہیں ہے۔ ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول، یہ قبلہ جو ہے یہ میں نے اس لیے، یہ حکم جو تحویل قبلہ ہے، تاکہ میں دنیا کو بتا دوں کہ کون خدا پرست ہے اور کون ظاہر پرست ہے، کون سمت پرست ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اور پتہ چل گیا اس وقت جنہوں نے اس پہ اعتراضات کیے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا پرست نہیں تھے، حالانکہ حکم آ گیا بس،
اور مسلمان کا کام کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا. اور اس وقت کے جو یہودی تھے اور آج کل کے جو مسلمان ہیں ان کا نعرہ کیا ہے؟ سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے. سامعین کرام، تقریباً یعنی اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آج وہ یہودی اور ہماری قوم کا حال من حیث القوم وہ ایک ہی حال ہے. بلکہ اگر یہودیوں سے میں بدتر کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس وقت یہود کی جوتی مسلمانوں کی سر ہے. جو مغضوب علیہ قوم تھی تو اس وقت وہ یہودیوں کے ہاتھوں پٹ رہی ہے. اور مسلمان ایک چھوٹی سی جگہ ہے، آپ نقشے پر دیکھیں، اتنا وسیع عرب ہے اور مسلمان ہیں، لیکن وہ اس سے پٹ رہے ہیں اور اس سے خائف ہیں، اس سے ڈرتے ہیں. تو بہرحال یہ یعنی سوچ کی بات ہے کہ آج ہم مغضوب علیہ قوم ہیں کہ وہ یہودی تھے. آج تو وہ یہودی جو ہیں وہ غالب ہیں، تقریباً مسلمانوں پر غالب ہیں. تو اپنی جو ذلت ہماری من حیث القوم، جس ذلت کا ہم شکار ہیں، اس پر بھی ذرا سوچنا چاہیے، اور اس کے تدارک کے لیے بھی کچھ تدابیر ہمیں اختیار کرنی ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.